ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شیومائیل ہے۔ شیوما کے معنی سن اور ایل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر ناگوار گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی اور بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مقدس گاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں بڑے ہوئے۔ حجاز کے کسی علاقے میں خاموش اور تاریک رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات تھی، ہر طرف خاموشی اور سکونت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ علیہ السلام کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی کہ جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے عظیم پیغام کیا، اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبہ پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑی مشکل سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت نازوں سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کیا۔ آپ علیہ السلام کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا، آپ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام پر واضح وحی آ گئی کہ آپ علیہ السلام اپنی جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے اور اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ تھی۔ عزت کا جو بھی حکم تھا، انہیں مکمل کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہی کیجیے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ،
آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ پاک میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا گیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ علیہ السلام تیز دار چھری کو پوری طاقت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے باغات میں پلے سفید خوبصورت میڑھا کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ بیٹی کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا دیکھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ہمیں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ رب العزت کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود و نصارہ اور مسلمان ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، جو بندگی کی اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے، اور اس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔